درود شریف پڑھو. کیوں پڑھو درود شریف؟ اس لیے کہ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے. فرشتے بھی بھیج رہے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ پر، اور تم بھی آمین کہو تو تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو بخش دیے جاؤ گے. لیکن درود تو اللہ بھی بھیجتا ہے اور درود تم نے بھی بھیجنا ہے. اگر تمہارا درود خدا کی صلاۃ سے مل گیا، اندازہ فرمائے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ملے وہ جنتی ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے. اور جس کا درود خدا کی صلاۃ کے موافق ہو جائے پھر اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے. جنت پیچھے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ جنت تو اس کو ملتی ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے. جس کی صلاۃ خدا کے صلاۃ کے موافق ہو جائے پھر اللہ اس کو مقام کتنا بڑا عطا فرمائے گا. اس لیے بندوں کو حکم ہے درود پڑھتے رہو، ہر وقت درود پڑھتے رہو. ایک درود کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک مرتبہ کا درود ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ساری دنیا کی نعمتیں، دنیا و ما فیہا، اس میں جنت بھی لے لیں، ساری مخلوق لے لیں آپ. اللہ اکبر. ایک بار حضور علیہ السلام پر پڑھا ہوا درود یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اس لیے کہ درود کا کوئی صلہ ہی نہیں بنتا، درود کا کوئی صلہ ہی نہیں بنتا. اللہ اکبر. درود پڑھنے والا کتنا محترم ہے، کتنا مکرم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، حج کی اہمیت اپنی جگہ ہے، صدقات کی اہمیت اپنی جگہ ہے. نماز پڑھو تو ثواب ملے، روزہ رکھو تو ثواب ملے، حج کرو تو ثواب ملے، بلکہ اللہ اکبر زکوٰۃ دو تو ثواب ملے. ساری نعمتیں، سارے جو عبادتوں کا صلہ جدا جدا ہے. لیکن اے درود پڑھنے والے، جب تو درود پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے یہ اپنی جگہ، جنت ملتی ہے یہ اپنی جگہ، خدا کا قرب ملتا ہے اپنی جگہ. لیکن درود پڑھنے والا کتنا عزت دار ہو جاتا ہے، کتنا محترم ہو جاتا ہے، کتنا مکرم ہو جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی واحدہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرتا ہے. یعنی جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ کے نزدیک اتنے عزت والے ہو جاتے ہو کہ اللہ تم پر درود بھیجتا ہے. محبوب پر ایک بار بھیجا ہے تم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تم پر 10 درود نازل فرماتا ہے. اب اللہ کی درودیں کیا ہے یہ ایک الگ تشریح ہے، لیکن اللہ سوچے تو صحیح، میں گنہگار، وہ مجھ پہ 10 درود بھیج رہا ہے کیونکہ حضور نے کہہ دیا تو بات ہو کے رہنا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں پتھر کی لکیر، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم پتھر کی لکیر کمزور ہے، رسول اللہ کا فرمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. ہمارا ایمان ہے حضور نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا. میں گنہگار، میں مجرم، میں سیاہکار، ایک بار کیا درود بھیجا محبوب پر، اللہ مجھ پر 10 مرتبہ درود نازل فرما. اس سے بڑھ کر کوئی صلہ ہو تو بتاؤ. جنت پیچھے رہ رہی ہے اس لیے کہ خدا جس پہ درود بھیجے کوئی معمولی انسان ہے وہ. لیکن یہ صلہ ملتا کب ہے؟ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز پر ثواب ملتا ہے، لیکن محبوب پہ درود پڑھو تو اللہ تم پہ 10 بار درودیں بھیجے. ذرا اور پھر ایک خاص بات، جس پر خدا درود بھیجے تو کیا اس پہ وہ توجہ نہیں فرماتا رحمت کی؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ مجھ پہ نگاہ رحمت فرمائے، توجہ فرمائے. تو توجہ کتنی بار ہوگی؟ ایک بار حضور پہ درود بھیجو گے 10 بار رحمت کی برسات ہوگی، 10 بار تم پہ درود بھیجا جائے گا. ہے اس پر کوئی؟ ایک حدیث اور سن لیں. درود کیا ہے؟ درود کی فضیلت سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جس جنگ میں شرکت کی جاتی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ جس جنگ میں شرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. جو غزوے میں شریک ہو اس کو اللہ 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس پر آپ کو چونکہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو اپنی زندگی کا احساس دلانے کے لیے کچھ بولنا چاہیے. بات بہت بڑی ہو رہی ہے اور جب مومن خوش ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ ہی کہتا ہے. ہاں، اور پھر اس کو کہلوانا نہیں پڑتا، وہ زور سے کہتا ہے. اور خانقاہ جنیدیہ میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے ہو کہ محفل گونج جانی چاہیے. ہاں،
اس لیے کہ جگہ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ اگر روڈ پہ جلسہ ہوتا تو میں اتنا زور نہیں دیتا، لیکن چونکہ آپ سید الطائفہ کے شہزادے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو صرف اپنا ایمان بچانے نکلے اور سو گئے، تو ان کے قدموں میں بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کر دی گئی. لیکن سید الطائفہ کا وہ بیٹا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سویا نہیں، بلکہ لاکھوں کا ایمان بچانے کے لیے بغداد چھوڑ کر کے گلبرگہ آ گیا، جو اس کے قدموں میں بیٹھے پھر اس کو بھی بہت کچھ ملنا ہے نا. ہاں تو ہمیں تھوڑا سا ذرا بیداری کا اظہار کرنا ہے. میں بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن بات سمجھیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غزوے میں شریک ہو، اللہ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. توجہ سے آپ سنیں گے تو شاید کچھ بات بن سکتی ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غزوے میں شریک ہو، اللہ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کو 400 غزوات میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب کی حدیں ختم ہو رہی ہے، ثواب کی حدیں ختم ہو رہی. جو درود کی اہمیت جان لے گا وہ صرف درود ہی پڑھتا رہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ محسن اہل سنت ہے جنہوں نے حجرہ درود قائم فرمایا. اور یہ تو اللہ اکبر ہر جگہ قائم ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب پہ درود پڑھا جاتا رہے. اللہ اکبر. اور 24 گھنٹے تو پھر بھی کم ہے. اگر کائنات میں 24 گھنٹوں سے بڑھ کر بھی کچھ گھنٹے ہوتے تو اس میں بھی درود پڑھا جائے. وجہ یہ ہے کہ جب اللہ درود بھیجنے کی بات کرتا ہے تو اس شان سے کرتا ہے، ان اللہ بے شک و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے، و ملائکتہ. جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم، وہ جانتے ہیں یہ و ملائکہ یہ نہ واحد ہے، نہ تثنیہ ہے، اور نہ جمع قلت ہے، بلکہ یہ و ملائکہ یہ جمع کثرت ہے. اور جب جمع کثرت ہے تو اس میں کتنی کثرت ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. کس پر بھیجتے ہیں؟ نبی پر. اور پھر آگے حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو. اب یہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق. کس پر؟ نبی پر. تم بھی مومنوں بھیجو. میں ادھر گفتگو کرنے سے پہلے ادھر کر لوں. یعنی مومنوں کو حکم درود بھیجو. کس کو بھیجو؟ نبی پر درود بھیجو. مطلب جو درود پڑھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے. درود پڑھنے والوں کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے. اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے، پھر اس کے بارے میں ملا کچھ بھی کہتا پھر وہ تو جنت ہی میں جانا ہے. اندازہ فرمائے اللہ جس کے ایمان کی، یہ درود پڑھنے والوں کی شان ہے. جو نبی کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے نبی کو جیسا بنایا اس کے مطابق نبی کو مان کر جو درود پڑھ رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی کوئی دے نہ دے، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. ایمان والا اس کو اللہ کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر مومنوں کی علامت قرار پائی درود و سلام پڑھنا. الحمدللہ دیکھ لیجئے، اسی لیے پوری کائنات کے اندر نبی پر درود و سلام اگر کہیں سے جاری ہے تو وہ اہل سنت و جماعت. یہاں درود بھی ہے، یہاں سلام بھی ہے. محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ان
کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے، اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے۔ ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عورتوں پر بد نظری کرنے والے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرگن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو، جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشوں کی نذر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہے۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک
لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے، تندرست و توانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا۔ قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی، اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی، اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے۔ کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا، بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے، جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے، آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے، اللہ اکبر، اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے۔ دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو، جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے اللہ اکبر 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے۔ کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا۔ کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا، اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے، اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا،
ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک نشست۔ اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، اسی حالت میں کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا، یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا۔ یہ پتا چلا، غور تو کریں، رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں، لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا، کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ۔ تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا، چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو۔ آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے،
ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، چار طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ۔ اب دھیان سے سننا، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف دو کام کرے، جوانی میں دو کام کرے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف دو کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات دو چیزوں پر سمٹ آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں، جوان اگر دو کام کر لے، صرف دو کام، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے۔ دو چیزیں، اللہ اکبر، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولیوں سے اوپر شہداء، شہداء کے اوپر صدیقین، اللہ اکبر، بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے، مگر بہت بلند مقام ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو صدیق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر، 70 صدیقوں کے برابر، ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے جوانوں کہاں ہو، اٹھو، کمر کس لو، کمر ہمت باندھ لو، گناہ میں لذت نہیں ہے، اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں، حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے۔ ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا، شراب پی کر سکون نہیں ملے گا، بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا، اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ، اور کتنا بڑا انعام ہے، کاش یاد رکھنا، ایک در ایک فقیر بے نوا، فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے، 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے، یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائیں، یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے، یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے، یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے، اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا۔ اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے، بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا، 20 منٹ بچے ہیں، 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں۔ جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، جس کو اللہ خوبصورت جوانی
اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے. حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام، کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی کرنا حرام، کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام. اور ایک بات کہہ دوں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا، حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر. ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں، یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے. آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں، قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی، نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے، حالات کے تناظر میں بات ہو رہی، اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی، یہ زنا تک لے جاتا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام، اسلام ڈسپلین کا نام. ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا. ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے. ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب